علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، کہ کس طرح شیطان ابلیس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا اور اس کی وجہ کیا تھی اور کس طرح وہ ان کی کشتی میں سوار ہوا، یہ سب معلومات ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو واقعہ ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح ان کی قوم نے جب ان کے ساتھ نافرمانی کی اور ان کو غلط سلط بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیجا۔ عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو فرما دیا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو اس میں سوار کر لو، جو جانور آپ کے ساتھ آنا چاہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ تو جب پھر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو بھی اپنی کشتی میں سوار کرنا شروع کیا تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں میں سب سے پہلے چیٹی کو سوار کیا اور سب سے آخر میں گدھے کو داخل کیا۔ جب گدھا آپ علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہونے لگا تو گدھے نے جیسے ہی اپنا اگلا حصہ کشتی کے اندر داخل کیا تو ابلیس شیطان ملعون اس گدھے کی دم پر لٹک گیا، جس کی وجہ سے گدھا جو ہے وہ اپنا پاؤں نہ اٹھا سکا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ پورا ماجرا دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری خرابی ہو، تو جلدی داخل ہو جا۔ تو پھر سے گدھے نے پاؤں اٹھایا لیکن پھر بھی وہ گدھا اندر داخل نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تیری خرابی ہو، تو پورے طور پر داخل کیوں نہیں ہو جاتا، جلدی سے پورے طور پر داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تو بھی داخل ہو جا۔ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کلام فرما دیا تو شیطان ملعون نے بھی گدھے کا جو رستہ اس نے روک رکھا تھا وہ صاف کر دیا اور وہ گدھا اندر داخل بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان ملعون بھی آپ علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی آپ حضرت نوح علیہ السلام بھی کشتی کے اندر گئے تو شیطان بھی کشتی کے اندر موجود تھا، تو آپ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا، اے اللہ کے دشمن، تو اس کشتی میں کیوں سوار ہوا ہے اور تجھے اس کشتی میں داخل کس نے کیا ہے؟ تو شیطان ملعون ابلیس کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے اس گدھے سے جو داخل نہیں ہو رہا تھا اس سے یہ نہیں کہا تھا تو اندر داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو تو جلدی سے داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی پوری بات سنی اور فرمایا، چلے جا یہاں سے، نکل جا ہماری کشتی سے۔ تو ابلیس ملعون کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ کو اپنے ساتھ مجھے سوار کرنا اب لازم ہے، کیونکہ اے اللہ کے نبی، مجھے قیامت تک مہلت مل چکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طوفانی عذاب سے اس کشتی کے ذریعے جس میں آپ نے مجھے داخل کیا ہے اس کے ذریعے ہی مجھے بچائے گا، چنانچہ اے اللہ کے نبی اس کشتی کی چھت پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ اور اس طرح وہ ابلیس ملعون کشتی کی چھت پر سوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم، کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آپ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اور اس آدمی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پہچان نہ سکے، تو آپ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میں ابلیس ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے ابلیس، تو اس کشتی میں کس لیے داخل ہوا؟ تو ابلیس کہنے لگا، میں اس لیے اس کشتی میں داخل ہوا ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھیوں کے دلوں کو خراب کر سکوں اور آپ کے ساتھیوں کے دل میرے ساتھ ہو جائیں اور بدن آپ کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو یہاں سے دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر شیطان نے کہا، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے میں لوگوں کو گمراہ و ہلاک کر دیتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی، ان میں سے 3 چیزوں کو میں آپ کو بتا دوں گا لیکن 2 نہیں بتاؤں گا، لہٰذا آپ علیہ السلام مجھے کشتی سے نہ نکالیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، آپ کو ان 3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے،
इस मलून को ये हुक्म दो कि ये जो 2 चीजें बताने का मना कर रहा है वो 2 चीजें ही बता दे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फरमान के मुताबिक इब्लीस को हुक्म दिया। तो इब्लीस ने कहा, मैं इन 2 चीजों से इंसानों को भड़काता हूँ। वो ये है, एक है हसद, इसकी वजह से मैं मलून हुआ और शैतान मरदूद बन गया, और दूसरी है हिर्स। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पूरी जन्नत हलाल फरमा दी थी, और अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हमेशा रहने की ख्वाहिश दी, और इसी हिरस की वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, कुछ रिवायत में ये भी आता है कि जब अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लंगर अंदाज हुई तो आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस मलून को कश्ती के पिछले हिस्से में देखा। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे देखकर फरमाया, ऐ इब्लीस, तू तबाह हो जा, तेरी वजह से जमीन वाले गर्क हुए हैं, तूने ही इन जमीन वालों को तबाह किया है। तो इब्लीस ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, फिर मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तौबा कर ले। तो इब्लीस मलून कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह ताला से पूछिए, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? तो अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फिर से आपकी जानिब वही नाजिल फरमाई कि ऐ नूह, इसकी तौबा की सूरत यही है कि अब वो जाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले। तो अल्लाह तबारक व ताला का फरमान सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तेरी तौबा मुकर्रर हो गई है, लेकिन एक बात है,